اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 62 یعنی 62 آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے باعث سب کی بات سننے والے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہے اور مومنوں کے لیے بہت ہی رحمت چاہنے والے ہیں۔ اللہ رب کریم نے اس کے علاوہ فقراء اور مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کی آزادی، قرضے کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور مسافروں کے لیے مال خرچ کرنا، یہ 8 مدات بھی بیان کی صدقات کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے یہ جواب دیا گیا اس بات کا کہ منافقین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم میں جانبداری سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب کریم نے اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے مختصر بات یہ بیان کر دی کہ مال کی خرچ کرنے کی مدات یہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد ازاں آپ کے بعد اسلامی حاکم پرائیور بیسس پہ انہی جگہوں پر مال خرچ کریں گے، اگر اس کے بعد مال بچ رہتا ہے تو پھر وہ جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی اور آگے اللہ مومنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آیت نمبر 62 میں، یحلفون، ہے لام فے حلف۔ کیا ہوتا ہے حلف اٹھانا؟ اللہ کے گواہ بناتے ہوئے کسی بات کا اقرار کرنا۔ یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں وہ، لکم، تمہارے سامنے، تمہارے لیے، لی، تاکہ یرضوکم، راضی کرے تمہیں، یہ ریزواد واو سے ہے، رضا سے ہے، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کر دے۔ تمہارے سامنے جمع کی ضمیر ہے، ایمان والو تمہارے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ کن ایمان والوں کے سامنے کھاتے تھے قسمیں؟ صحیح ایمان والوں کے سامنے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کے قبیلے کے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ قبیلہ خزرج سے تھا نا، تو جو اس کے قبیلے کے سردار لوگ تھے وہ اس کو سمجھاتے تھے، سعد بن عبادہ وغیرہ، تو نتیجے میں یہ ان کے سامنے قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف خیر خواہی کرتے ہیں، ہم تو اس نیت سے کہتے ہیں، ہم تو اس نیت سے کہتے ہیں۔ اب یہ ان کا اعتبار کرتے تھے کیونکہ ساری زندگی کا ساتھ تھا، خون کا رشتہ تھا، تعلق تھا، تو ان کو راضی کر لیتے تھے، ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچئے کتنی بڑی اس نے گندی حرکت کی تھی افق کے معاملے میں، اس پر بھی اس نے قسمیں کھا کھا کر راضی کر لیا نا لوگوں کو کہ مجھے تو واقعی ایسا لگا، اللہ کی قسم میں نے تو سچ سمجھ کر کہا۔ اس طرح کی باتیں کی ہوں گی تبھی تو صحابہ نے اس کو برداشت کیا، ورنہ جتنا پیار وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اگر انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ یہ بندہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا ہے تو اس کو سپیئر کرتے نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، منافق سارے کے سارے، اور ہر طرح سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے تھے، حلف اٹھانے لگتے تھے، تو اس وقت مسلمانوں میں تصور نہیں تھا کہ جھوٹا حلف بھی کوئی اٹھائے گا، ہے نا۔ یاد کریں آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے اسی طرح پھانسا تھا، اعراف میں پڑھا نا آپ نے، اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کون جھوٹ بولے گا، تو یہ بھی اسی طرح پھانستے تھے مسلمانوں کو۔ تو وقتی طور پر مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، وہ راضی ہو جاتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہم سے کمتر ہیں اپنی استقامت میں، یہ بار بار پھسل جاتے ہیں، شیطان غالب آ جاتا ہے، مگر ہیں تو مومن۔ تو وہ جو ایک مومن کے لیے محبت دل میں رکھی گئی ہے اور جس کی ہدایت دی گئی ہے، اس کے تحت وہ ان پر شفقت کرتے تھے، ان کا اور زیادہ خیال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے دل کا روگ دور ہو جائے۔ واللہ، اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، احق، زیادہ حقدار ہے، افعلو کے وزن پر ہے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان کے یرضوہ، وہ راضی کریں اس کو، ان اگر کانو ہیں وہ مؤمنین ایمان والے۔
اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اگر وہ مومن ہے. یعنی وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں محض اس لیے کہ تم لوگوں کو راضی کر لے. کیوں؟ کہ تم ناراض نہ ہو, تم ان سے تعلقات قطع نہ کرو. اب جیسے آپ دیکھیں کہ خود عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا, تو کیسے راضی کیا ہوگا بیٹے کو؟ قسمیں کھا کر, منا کر, پھر بھی انہوں نے اس سے تعلقات قطع کر دیے تھے. حضرت عائشہ والے واقعے کے بعد تعلقات قطع کر دیے. اس سے پہلے جب یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا رہا, یعنی اس معاملے سے چھوٹی حرکتیں کرتا رہا, تو تب جب ناراض ہوتے ہوں گے عبداللہ اپنے باپ پر کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس وقت قسمیں کھا کھا کر مناتا ہوگا نا کہ بیٹا تم مجھے غلط سمجھتا ہے وغیرہ. تو ان کو ڈر تھا اسی بات کا کہ ہمارے بچے, ہماری بیویاں رشتہ توڑ دیں گے ہم سے, ہمارے کاروبار چھن جائیں گے, ہماری سرداری چلی جائے گی. اب عبداللہ بن ابی کو ویسی سرداری تو نہیں ملی تھی, لیکن خزرج میں ابھی بھی اس کا بڑا مقام تھا. اب اگر خزرج کی اکثریت جو مسلمان تھی اور بالکل صحیح عقیدہ مسلمان تھی, وہ اس کو منافق جب مان لیتی تو پھر تو اس کی وہ چھوٹی سرداری بھی جاتی رہتی نا. تو اس لیے پھر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ نے مسلمانوں کو منافقوں کا ایک عمومی اصول دے دیا کہ یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے بڑی باتیں بناتے ہیں اور اللہ اور رسول کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ اور رسول تو راضی نہیں. آپ سوچیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جانتے بوجھتے ہوئے جب اس بندے نے ایسا الزام لگایا, اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا دکھ ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. کیونکہ باقی جو لوگ تھے, حضرت مستے تھے, ان کے جو 3 نام ہم جانتے ہیں, حضرت حمنا تھی اور حضرت حسان تھے, وہ انوسنٹ تھے, انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, انہوں نے سچ سمجھا اور اس میں آ گئے اور پھر اپنی غلطی مانی, آپ کے پاس آ کر اعتراف بھی کیا, یعنی کہ مانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حد جاری کی تو انہوں نے اس کو بھی قبول کیا. ٹھیک ہے, اس طرح انہوں نے اپنے گناہ کا خمیازہ بھی بھگت لیا, صرف فزیکلی نہیں, سوشلی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا. دیکھیں نا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا رہے تھے, ان کی عزت کو سوشلی خطرہ تھا. جب انہوں نے اس کے بدلے میں خود سزا لے لی تو ان سب کو یہ پتا چل گیا نا کہ جھوٹ انہوں نے بولا, کیونکہ یہ جو قذف وغیرہ کی سزائیں ہیں یہ سر عام ہوتی ہیں. سب کو پتا چل گیا اعلانیہ طور پر کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی ان کو تانا نہیں دے گا, یہ مسلم سوسائٹی کا اصول ہے. لیکن اگر کبھی بھی وہ بات کھلے گی, یعنی کہ جیسے آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے غلط بیانی ہوئی, اگرچہ انہوں نے ارادے سے نہیں کی لیکن وہ اس میں ٹریپ ہوئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا, تو انہوں نے جو غلطی کی اس کو پوری طرح سے کلین کر دیا, واش کر دیا, دھو دیا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صاف ہو گیا اور خود اما عائشہ کا بھی. لہٰذا ایک مرتبہ اما عائشہ پڑھا رہی تھی تو ان کے اسٹوڈنٹس نے حضرت حسان کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہے, تو اما عائشہ نے کہا کہ حسان کے بارے میں ایسا مت کہا کرو. تو کہنے لگے کہ اماں آپ اس بندے کی تعریف کر رہی ہیں, حمایت کر رہی ہیں جس نے آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا کہا. اما عائشہ نے کہا نہیں, میں اس بندے کی حمایت کر رہی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجووں کے جواب میں نعتیں لکھا کرتا تھا, تعریفی نظمیں کہا کرتا تھا, میں اس کی تعریف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو غلطی حضرت حسان نے کی انہوں نے اس کی سزا کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور وہ حساب اللہ کے ہاں کلیئر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں نے ایک تو الزام جھوٹا بنایا, دوسرے مسلمانوں کو ٹریپ کیا, اور اللہ کی آیتیں آنے کے بعد بھی نہ شرمساری ظاہر کی, نہ اپنی غلطی کو مانا, اور آخر تک یہی کہتے رہے نہیں جی ایسا ہی ہے, نہیں جی ایسا ہی. ٹھیک, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 1 مہینہ سفر کرنا پڑا اپنے گھر کے حوالے سے, اور پھر اما عائشہ جن سے آپ کو محبت بھی غیر معمولی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا رنج ہوگا نا. اپنے خاندان کے سامنے تو انہوں نے صفائیاں بیٹھ کر پیش کر لی, ایک دفعہ بھی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معذرت کرے, معافی مانگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے, نہیں کی. یعنی اسے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لگاؤ تھا, نہ پرواہ تھی, اور نہ ہی اللہ کریم سے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ اسی کو ہوگی جسے اللہ کی پرواہ ہوگی, کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کا سٹیٹس ہی یہی ہے, آپ کی غیر معمولی اہمیت, یہی عہدہ, یہی منصب ہے. تو جسے اللہ کی پرواہ ہے اسے رسول کی پرواہ ہے, جسے اللہ کی پرواہ نہیں اسے رسول کی پرواہ نہیں. اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں اس سے اللہ کیسے خوش ہو سکتا؟ ہو سکتا نہیں, ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے تھے باتوں سے, حرکتوں سے, زبان سے, اور پھر اس کے بعد ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی نے ابھی ریسنٹلی جو آپ نے پڑھا غزوہ بنی مستلق میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے, اور اس کے بعد
اب ماشاء اللہ سلسلہ چلا، پھر برات آ گئی، تو برات کے بعد بھی یہ جمعے کے دن کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور لوگوں نے بٹھا دیا. تو اس بات پر چڑ کر یہ جب جانے لگا، اور اسی کے قبیلے کے ایک اور صحابی نے روکا اس کو اور کہا کہ اللہ کے دشمن جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر، وہ تیرے لیے استغفار کی دعا کریں گے. تو کہنے لگا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرے، میں نہیں چاہتا وہ میرے لیے دعا کرے. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ صرف وہ بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتا ہے نا، بالکل دشمن. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ رسول کے دشمن ہے، کیونکہ دیکھیے وہی بندہ جو آپ کو اللہ کا رسول نہ مانتا ہو اتنی بے باک بات کہنے کی جرت کر سکتا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بے نیاز سمجھے. ایک گیا گزرا مسلمان جسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بھی جا کر اگر یہ میسیج دیا جائے کہ آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں خیر کریں گے، تو سر پٹ بھاگتا ہوا جائے گا. پیروں کو اس لیے تو نذرانے دیتے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور ہمیں کسی کی دعا لگ جائے اور ہم بخشے جائیں. تو اگر کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی نفسی ہی ہم ملیں اور وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، تو کون نہیں جائے گا؟ بالکل، اور کیا چاہیے. لیکن ایک بندے کو یہ موقع صاف مل رہا ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے. اٹ مینز he did not believe in your prophethood. وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. تو اللہ نے یہی بات یہاں پر کہی، مومنوں کو صفت بتایا کہ تمہارے سگے بنتے ہیں، تمہارے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے سامنے کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اور رسول سے معذرت پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ مومن ہیں تو انہیں انسانوں کی رضامندی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کا یاد کریں، بنی قریظہ کے معاملے میں پورا قبیلہ دباؤ ڈال رہا تھا نا حضرت سعد پر کہ ان پر نرمی کا فیصلہ کرو، جس طرح بنو نذیر کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بنو نذیر کو کہا تھا نا جتنا مال اونٹ پر سمیٹ سکتے ہو سمیٹ کر لے جاؤ. وہ اپنے گھروں کی دروازے کھونٹیاں بھی اتار کر لے گئے تھے، وہ قیمتی چیز تھی اس دور میں. تو انہوں نے کہا کہ ویسا ہی فیصلہ کرو، اور آخر میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں آج اس مقام پر ہوں کہ اللہ کے قانون کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہے مجھے. تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اب ان لوگوں کو اللہ اور رسول کے سوا سارے زمانے کی پرواہ تھی. یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی کی فکر نہیں کرتے. اللہ نے کہا نا کہ اے ایمان والو اگر تم میری راہ میں کام نہیں کرو گے تو میں ایسے لوگ اٹھا لاؤں گا جو میری راہ میں کام کریں گے اور انہیں میرے راہ کا کام کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ تک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو مومن جب اللہ کی راہ میں کام کرتے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا پھر. اور اس کے برعکس جو منافق ہے، کیونکہ کافر تو کھلا ہوا ہے نا، جو منافق ہے اس کی منافقت کی بڑی علامت یہ ہے اسے سارے زمانے کی فکر ہوتی ہے. ایک فکر نہیں ہوتی تو اللہ کریم کی فکر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں ہوتی. وہ ناراض ہے رہے، اللہ ناراض ہے رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس لوگ نہ روٹھے. تو یہ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو اس میں کور کر دیا، ٹیپ کر دیا کہ حقوق العباد جو ہے حقوق اللہ سے بڑے ہیں. تو اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق نہ جائیں، اور وہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ کسی بھی طرف جو ہے نا وہ چلے جائیں. اچھا یہ بات آپ نے جو کی ہے کیا یہ سچ ہے؟ اپنے اپنے ذہن پر زور دے کر جواب دینا. اللہ یہ بہت بڑا سنٹینس ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد ادا کرتے رہو. اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق معاف کر دے گا. اس بات کی سچائی کو آپ کتنا مانتے ہیں؟ اب تو نہیں مانتے. اب یہ بالکل جھوٹ ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں. یہ زبانوں کی کہی ہوئی ایک بات ہے جو ہمارے یہاں اس لیے عام ہو گئی کہ ہمیں منمانی کرنے کی اجازت دیتی. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، اگر اللہ حقوق العباد معاف کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ مالک نہیں ہے دوسرے کا بھی. یہ تو اللہ کا احسان ہے. آپ دیکھیے آپ کے دو غلام ٹھیک ہے، تو آپ کو دونوں غلاموں پر برابر کا حق ہے. ان کا مال بھی آپ کی ملکیت ہے، ہر چیز آپ کی ملکیت ہے نا. اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو تو آپ ان کے معاملے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. سمپل ہے.
ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. غلام کے بعد کوئی لفظ نہیں ملتا ایکسپلین کرنے کے لیے. ہم اس کی مخلوق ہیں, اس نے ہمیں بنایا ہے, اسے ہم پر پورا حق ہے. وہ ہمیں جس حق کو چاہے معاف کرنے کا حکم دے سکتا ہے کہ میں نے تمہارا یہ معاملہ ختم کر دیا, اب تم اس بارے میں بات نہیں کرو گے. اسے پورا حق ہے. جنت میں جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو اللہ راضی کرے گا. اور آپ نے یہ بھی آیت پڑھی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں جو غل ہوگا اللہ اسے اپنی رحمت سے صاف کر دیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندے کا کوئی حق دوسرے پر نکلتا ہوگا تو اللہ اس کو بھی بخش چکے ہوں گے تو اللہ اس کو راضی کریں گے. اللہ اس کو کہیں گے یہ نعمت لے لے, یہ نعمت لے لے. جب وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے یہی سب نعمتیں تیرے بھائی کے لیے بھی ہیں, اب دونوں جنت میں جاؤ. اور وہ ہاتھ پکڑ کر ہنستے مسکراتے جنت میں جائیں گے. اور ویسے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس طرح سے راضی کریں گے, کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا ہے. ورنہ اللہ حکم دے دے کہ تجھے کوئی حق نہیں اس سے اپنا سوال کرنے کا, تو کس کی ضرورت ہے کہ سوال کرے. یعنی میں سمجھتی ہوں, فرض کرو کہ میرا حق عظما پر نکلتا ہے اور اللہ قیامت کے دن کہے کہ خبردار تو نے حق مانگا, تو میں مانگ سکتی ہوں؟ نہیں مانگ سکتی. اوقات ہی کیا ہے میری. اگر اللہ میرے جو ہے وہ حقوق جو میں نے کھائے ہیں وہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گی. لہٰذا میں تو اسی پر کفایت کروں گی کہ شکر ہے چلو حق میرا نہیں دلوایا لیکن مجھے پکڑا بھی نہیں, چھوڑ دیا. تو اللہ حکمن بھی روک سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے کہ حقوق العباد بندوں کے کہے بغیر معاف نہیں ہوں گے. سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ حقوق اللہ معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے تو اللہ پھر جس کو معاف کرنا چاہے کر دے, وہ تو اللہ کی مرضی. اللہ ابو جہل کو معاف کر دے, فرعون کو معاف کر دے, وہ تو پھر ایک بیکار کی بات ہے, وہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. بنیادی اصول یہی ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے. قیامت کا دن بنیادی طور پر انصاف کریں گے. اس غلط فہمی پہ رہنا بے وقوفی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو زندگی بھر عبادت اپنے نفس کی کرتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے لگائے رکھی. نفس مجھے کہتا ہے بستر سے نہ اٹھ, ٹھنڈ بڑی ہے, سوئی رہ, اور میں سوئی رہوں اور فرض ادا نہ کروں اور پھر اللہ سے توقع رکھوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے بخش دے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نفلی عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کی جگہ مطلب کہ حقوق کا زیادہ خیال رکھے تو شاید اس طرح بالکل بات کو بنا لیا ہے کہ اللہ کی حقوق یعنی کہ عبادت میں اگر کوئی نفلی بات کرے اگر وہ اس کی جگہ دوسروں کو خیال رکھے تو اس میں ہے کہ چلو وہ زیادہ بہتر ہے کہ بندوں کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ ایک خاتون نفل عبادت بہت کرتی ہیں اور ایک خاتون صدقات بہت کرتی ہیں, اور جو خاتون نفل عبادت کرتی ہیں وہ صدقات بالکل نہیں کرتی, بخیل ہے. تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو فرائض ادا کرتی ہیں اور صدقات کثرت سے کرتی ہیں. تو نفل عبادت جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تقویٰ کے لیے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے حقوق العباد ادا کرنے کی, صدقات کرنے کی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بخیل عابد پر ایک سخی بندے کو جو عابد نہ ہو فضیلت حاصل ہے. تو عابد سے مراد وہ بندہ نہیں ہوتا جو فرائض ادا کرے, عابد سے مراد ہوتا ہے جو نفل عبادت میں بہت کثرت کرے, بہت کثرت کرے, تو اس کو عابد کہتے ہیں. یعنی اپنا سارا فارغ وقت جو ہے وہ نفل عبادتوں میں گزار دے, اسے عابد کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد پر دو لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے. ایک عالم کی جو علم پھیلانے میں لگا رہتا ہے, سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے, نفل عبادات کے لیے وقت ہی نکال پاتا. دوسرا سخی جو مال کماتا ہے حلال طریقے سے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی اہمیت اللہ کی نظر میں یہی ہے. اس کو اللہ نے نفل عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں نے نا باتیں بنا رکھی ہیں. اللہ اور رسول کو راضی کیے بغیر سارا زمانہ بھی راضی ہو جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ اور رسول راضی ہیں اور اگر زمانہ ناراض بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, لہٰذا ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی تلاش, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ہی مل سکتی ہے. اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. کسی اور راستے پر چل کر اللہ راضی ہو جائے یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی رضا کی تلاش میں گزار دی. ٹھیک ہے, تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ساروں کو ہی کوئی کبھی یہ خیال نہیں آیا. یعنی آپ یہ سوال خود بھی سوچیں قرآن پڑھنے سے پہلے, کیا کبھی آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ نہیں سوچا نا. زندگیوں میں یہ کھانا ہی نہیں ہے. شوہر کا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے, سسرال کا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے, ماں کو راضی ہونا چاہیے, باپ کو راضی ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. بھائیوں کو راضی ہو جانا چاہیے, میری سہیلی ناراض ہوگی اس کو منانا ہے, سارے زمانے کی فکر ہے. لیکن اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی سوچا ہی نہیں.
یہ سوال ہماری زندگیوں میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہمارا سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے ہر دن کا. کیا آج میں نے جو کام کیے ان کے بعد آج میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ میں جب بستر پر لیٹی ہوں تو اپنے رب کو راضی چھوڑ کر لیٹی ہوں یا کہ نہیں؟ اور آج جب میں اٹھی ہوں تو میں نے کس حال میں صبح کی ہے؟ کیا میرا رب اس وقت مجھ سے راضی ہے یا میں نے اسے خفا کر رکھا؟ صبح و شام کا یہ سوال ضرور رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر عبادت کے لیے جائے نمازیں سنبھال لینی چاہیے، لیکن اتنا تو کرنا ہی ہے کہ رب راضی ہو. کیونکہ قبر میں، حشر میں، کل صراط پر ایک ہی ذات ہے جس کی رحمت ساتھ ہوگی، اور وہ ہے ہمارا رب کریم. کسی نے ساتھ نہیں آنا. اور اس روز آپ کے کسی یعنی جواب کو، کسی عذر کو کسی نے قبول نہیں کر رہے ہیں. کہ آپ کہیں جی ہم بچوں کے لیے لگے رہے، تو بچوں نے کہنا ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کے فرائض ادا نہ کریں اور ہماری خدمت میں لگے رہے. اللہ جی ہم نے نہیں کہا تھا. شوہر بھی یہی کہیں گے، ساسیں بھی یہی کہیں گے. اور ویسے بھی جتنا بھی آپ کر لیں راضی ہوتے؟ کوئی راضی نہیں ہوتا. ہم بھی ان سے راضی نہیں ہوتے. ہم بھی جتنا بھی کر لیں شوہر، ہم کہتے ہیں پھر بھی یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. اور ہمارے لیے بھی شوہر کتنا بھی کر لیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. کیونکہ لمٹ کوئی نہیں نا خواہشات کی، لہٰذا راضی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں ایک رب ہے جو راضی ہو جاتا ہے، منیمم میں راضی ہو جاتا ہے. فرائض ادا کرو، گناہ کبیرہ سے بچو، وہ اس میں راضی ہو جاتا ہے. تو کم از کم رب کو راضی کریں. اور صبح و شام یہ سوال اپنے اوپر ضرور رکھیں، کیونکہ کیا پتا کس دن صبح ہو اور پھر شام نہ ہو، ہے نا. اور کس دن ہم شام کو سوئیں اور صبح نہ اٹھیں اور ایک خبر بن جائے کہ جی آج میڈم نہیں اٹھی. کوئی پتہ نہیں ہے نا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو لہٰذا اپنے معاملات کلیئر کر کے سوئیں، صبح کے لیے پینڈنگ مت کریں. اور صبح اٹھیں تو اپنے دن کا آغاز اسی نیت و ارادے کے ساتھ کریں کہ میں نے آج اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے اسے فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ رب کو راضی کرنے کی. ٹھیک ہے. علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، انہو بے شک وہ، من جو یحادی مخالفت کرتا ہے، یحادد اللہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. یحادد مخالفت کرنا والا ہے، دال دال حد سے ہے، حد توڑنے والا. یحادد وہ بندہ جو حد توڑے، وہ جو مخالفت کرتا ہے، جو حد توڑتا ہے. من یحادد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور رسول کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے. فَأَنَّا تو بے شک لہو اس کے لیے نارا آگ ہے، جہنما جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں. کیا ابھی تک انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی حدود توڑ کر اگینسٹ چلتا ہے، بلا شک و شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں توان و کرہن ہی صحیح شریک ہوتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، لیکن منافق. کیسے پتہ چلتا تھا ان کی منافقت کا؟ ہر مشکل موقع پر غداری کرتے تھے. ہر مسلم دشمن موقع پر دشمنوں کے ساتھ مل جاتے تھے. ہر برے کام میں آگے بڑھ بڑھ کر افواہ سازی میں، انتشار پھیلانے میں حصہ لیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آج ہم کسی پر منافقت کا ٹیگ تو نہیں لگائیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم تو نہیں ہیں اس میں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اس کی فکر کیا کرتے تھے. لہٰذا یاد ہے نا ابو حذیفہ کی بات، انہوں نے کہا تھا میں منافق ہو گیا. تو ابو بکر بھی بڑے پریشان ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے کہ منافقوں کے نام بتا دو. تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے رازداری کا. تو ان کا اچھا صرف اتنا بتا دو میرا نام ہے یا نہیں. تو ان کا امیر المومنین آپ میرے نزدیک اتنے باوقار ہیں کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم آج کے بعد اگر کس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تو میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا اور آپ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عمر کو کیوں اتنی فکر تھی؟ ہر مومن کو منافقت کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے لگ تو نہیں گیا یہ روگ. ٹھیک ہے. ہر مومن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے. اور منافق یہ سمجھتا ہے میں تو پکا مومن ہوں. یہ حقیقت ہے، یہ فرق ہے. دیکھیں جس کے پاس متاع ہوتی ہے وہی فکر کرتا ہے. علامہ مراغی فرماتے ہیں جس کے گھر میں سامان ہوتا ہے وہی فکر کرتا ہے کہ کوئی چور تو گھس نہیں آیا. جس کا گھر خالی ہے اس کو کس بات کی فکر.
ایک صحت مند بندہ ہی اپنا ٹیسٹ کراتا ہے نا 6 مہینے بعد، سال بعد. ہم لوگ خیر نہیں کراتے کیونکہ ہمارے یہاں حکومت کی طرف سے انتظامات ہیں نہیں اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بیچارے. اس وجہ سے پھر ایک دم ہی پتہ چلتا ہے ہو جی کینسر ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے. تو اصولی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو 6 مہینے میں ایک دفعہ اپنا فل باڈی ٹیسٹ کروانا چاہیے، چیک اپ کروانا چاہیے. کیوں کروایا جاتا ہے؟ ایک صحت مند بندہ ہی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی روگ لگ تو نہیں گیا، اگر لگ گیا ہے تو اس کا علاج کروا لو. اسی طرح ایمان ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، تو ہمیں اس کا بھی ٹیسٹ ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہی رہنا چاہیے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ منافقت کا روگ تو نہیں لگ گیا کیونکہ یہ کینسر کی طرح ہے، یہ اندر اندر پنپتا رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ لگ گیا. یہ پتہ تب چلتا ہے جب آخری دموں پر ہوتے. تو جب منافقت پکی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے. مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر راگ الاپ رہا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، میڈیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ تنازع نکال کر بحثیں کرنے بیٹھتے ہیں کہ اور مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور پریشانی آتی ہے. یہ شکلیں ہیں منافقت کی. ہر مشکل وقت میں قوم کے ساتھ غداری کرنا، فتنے میں اس کو پھیلانے میں کردار ادا کرنا، فتنے کا ساتھ دینا، فتنے کو پسند کرنا، فتنے میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو مبتلا کرنا، یہ علامتیں ہیں. اور مومن کا رویہ مختلف ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے یہ جو افق کا معاملہ بھی ہوا، اس میں اصل میں منافق اور مومن کے کردار ہی کا فرق بتایا گیا. اگر ایک فتنہ کھڑا بھی ہوتا ہے، منافق حصہ ڈالتا ہے، مومن حصہ نہیں ڈالتا. وہ انتظار کرتا ہے فیصلہ ہونے کا، اتھارٹیز کے اپنے فیصلے تک پہنچنے کا. ہمارا یہ رویہ ہے کسی بھی معاملے میں. کوئی کیس چل رہا ہو، وکٹمز ہوتے ہیں ابھی، اور ابھی جو ہے تو نا ملزم ہوتے ہیں، کسی کے اوپر ابھی جو ہے نا سسپیکٹ ہوتے ہیں، ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہوتا، تو ہم رشتے بھی توڑ دیتے ہیں اس خاندان کے ساتھ اور ہم ان کے بارے میں فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اچھا عدالت سے وہ بری بھی ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن ہم اس کے بعد بھی اس خاندان کی جان نہیں چھوڑتے. اور ایک خاندان کا ایک بندہ مجرم نکل آئے تو پورے خاندان کے پیچھے پڑ جاتے ہے نا. یہ سب کچھ ہمارا یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے. پہلے تو مومن انتظار کرتا ہے. بچی کا آپ سپوز کسی کا رشتہ اگر ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، وہی اتنی بڑی مصیبت اس کو بنا لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا، یہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اسی میں کوئی عیب ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کسی بات ہوتی ہے، کچھ بھی کوئی اہم بات نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ وہی ہے کہ ہمارا رویہ مومنانہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن پر شبہ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ یعنی کوئی شبے والی بات آ گئی، کوئی کیس ہے، کچھ ہے، تو مومن اپنے طرف سے اٹکل پچو نہیں لڑاتا، بلکہ اطمینان کے ساتھ انتظار کرتا ہے اتھارٹیز کے فیصلے کی کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتی ہے، اور پھر اتھارٹیز جو فیصلہ دیتی ہے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر اس فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اتھارٹی سے اپیل کرتا ہے کہ اس کو یوں اور یوں دیکھا جائے. ٹھیک ہے. وہ خود کبھی اپنے خواہش کے تحت تماشے نہیں بناتا کسی بھی معاملے میں، وہ دنیا کا معاملہ ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو. وہ انتشار بھرپا نہیں کرتا، وہ اصلاح کرنے والا ہو. آج کا محمد اتنا جلد باز ہے کہ اگر فوراً مجھے یہ مومن ہے ہی نہیں نا، یعنی ایمان کا وہ لیول ہے ہی نہیں. ہم منافقت کی لکیر کے اوپر ہی پھر رہے ہیں. اللہ معاف کرے کب پیر پھسلے اور کب ہم جا کے منافقت کی گود میں گرے. کیونکہ دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو ہم وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ رب کریم نے ہر چیز کے لیے میڈیسن پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر فلو ہے تو فلو کی گولی کھائیں گے، یا کم از کم یخنی پیئیں گے یا کاوا لیں گے، جو شاندہ کچھ تو احتیاطی تدبیر کریں گے تبھی بچیں گے نا. لیکن ہم نہیں کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. اسی طرح اللہ رب کریم نے روحانی امراض سے بچنے کے لیے ہمیں کہا نماز ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ تمہیں بری باتوں سے روکے گی. ہم نے نماز چھوڑ دی. اب ہر وقت شیطان ہمارے سر پر سوار ہے، ہر وقت ہمارے سر پر سوار ہے، نچاتا ہے ہمیں انگلیوں پر، کٹ پتلیوں کی طرح کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. تو پھر ہم وہی کرتے ہیں جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے. جلد بازی تو ایسی شیطان سے ہے نا. جلد بازی، غصہ، گالی گلوچ، مار پیٹ، دھکم پیل، چھینا جھپٹی، ہر وہ کام جو مومنانہ اخلاق کے اگینسٹ ہے. کیونکہ
ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان کو بٹھایا ہوا. آج اینگر مینجمنٹ ایک کاروبار بن چکا ہے, پتہ ہے آپ کو. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں, کیونکہ کوئی اینگر مینجمنٹ کی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. اور نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, دین پر عمل. آج آپ دین سے بے نیاز ہو جائیں استغفر اللہ, اور نفس کا کیا ہے, وہ تو کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں, خواہش کی کوئی لمٹ نہیں, اور خواہش پوری کرنے کے لیے لوگوں کے آگے بڑھنے کی بھی کوئی لمٹ نہیں. لوگ کسی بھی لیول تک گر جاتے. تو لہٰذا آج ہم لوگ اللہ کے دین سے بہت دور ہیں. خالی دعوے سے ہم مومن نہیں بن جائیں گے, ہمیں وہ کردار, وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مگر اسلام کا چولا پہننے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے احکامات کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے, وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. اور پھر اب پتہ کیا کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں. اچھا منافقین کون تھے؟ ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوا تھا منافق. ایک عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا نام تو بتائیں, ہے کسی کا نام؟ کسی کا نام نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی جماعت ہی کا حصہ تھے. تو آج بھی وہ ہمارے ہی ماں بہن ہے نا, کہیں باہر سے تو نہیں آئیں گے. تو ہمیں خود یہ چیک کرنا ہے کہ میں منافقوں میں تو نہیں ہوں, میرا کوئی پیارا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.